السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری حاضری سیدی سرکار حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ میں ہے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی طارق القادری صاحب۔ آئیے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور ولیوں کی شان اس کے لیے کہ حضور ان کو مرتبہ یہ کیسے ملا، اور عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کے صدقے میں ہماری بھی حاضری ہوئی نظام الدین درگاہ میں، تو میں چاہتا ہوں کچھ ہمارے ناظرین کو پیغام نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج اپنی قوم کی فلاح اور کامیابی کے لیے نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور حجت الاسلام علامہ توقیر میاں صاحب، جو INC پرمکھ ہیں، بریلی شریف سے انہوں نے کال دی تھی کہ وہ رام لیلا میدان میں آج تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اسی کے سلسلے میں آج جگہ جگہ سے پورے ہندوستان سے لوگ یہاں پر جمع ہوئے دہلی کے اندر۔ لیکن حالات آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ گورنمنٹ اور پرشاسن کی وجہ سے وہ پروگرام رام لیلا کا کینسل کرنا پڑا۔ الحمدللہ قوم کی فلاح اور کامیابی یہ ہر ایک بندے کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے پرفتن دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا نام لینا، اپنا نام بتانا، اپنی خانقاہوں کی، اپنے علماء کی، اپنی مسجدوں کی، اپنے مدرسوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور تو اور کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہماری جان فدا ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، یہ نہ کبھی ہم سے ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اور آج دیکھو کہ حضور کی شان میں دن بدن گستاخیہ کا دائرہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہ ہر ایرا گیرا نتو کھیرا وہ میرے نبی کی شان میں جو ہے گفتگو کرتا ہے، میرے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے۔ تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو قوم کے اس بات کو اٹھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ علامہ توقیر میاں وقتاً فوقتاً جو ہے اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، اپنی قوم کے لیے جو ہے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو اسی کے سلسلے میں ہم حاضر ہوئے تھے، تو وہ تو کینسل ہو گیا، ملاقات ہوئی حضور توقیر میاں سے، اور ماشاءاللہ دہلی کی جو بادشاہت ہے، دہلی کی جو سلطانیت ہے، اور دہلی جو قائم ہے، اتنے گناہ ہوتے ہیں دہلی کے اندر، اتنی زیادہ عیاشی ہے، مکاری ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کون سے ایسا گناہ نہیں ہے جو یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن یہ دہلی کی زمین تو یہ زلزلوں سے دہل جاتی، کب؟ جبکہ محبوب الہی نظام الدین جیسے ولی نہ ہو۔ یہ ان اولیاء کا فیضان ہے، کہیں پر عاشق اللہ ہیں، کہیں پر محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں، کہیں پر نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں، کہیں پر حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ اقطاب، ابدال، عارفین کی جگہ ہے دہلی، تاریخی جگہ ہے یہاں پر۔ آج ہم حضرت کی بارگاہ میں ہیں، اور میرا خود کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب میں دہلی میں شروع میں آیا تھا تو میرا رکنا یہاں پر دشوار تھا، لیکن میں حضرت کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا تھا کہ حضور آپ کی دہلی میں آیا ہوں دین کا کام کرنے کے لیے، جس مشن کو آپ نے برسوں پہلے جو ہے دہلی کے اندر قائم کیا تھا، میں دہلی میں آیا ہوں، اور آج در بدر کی ٹھوکریں میں کھا رہا ہوں۔ آپ بادشاہ ہیں دہلی کے، یا تو آپ مجھے رکھ لیجئے یا آپ مجھے یہاں سے بھیج دیجئے۔ ایسا قبول فرمایا کہ آج الحمدللہ بیٹر فیوچر فاؤنڈیشن، فیضان غریب نواز امام احمد رضا اکیڈمی، اور اس کے تحت چلنے والی 3 برانچیں دہلی کے اندر 6 مہینے کی قلیل مدت میں الحمدللہ چل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ سب جو ہے یہ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کرم ہے، جنہوں نے قبول فرما لیا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز میں نے ابھی بھی یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تب تک زندہ رکھے اور تب تک دہلی میں رکھے جب تک میں حضور نظام الدین اولیاء کے مشن کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس دن میں مشن سے ہٹ جاؤں اس دن سے میں جو ہے دہلی سے چلا جاؤں اور اللہ روحی قبض کر لوں، کیونکہ یہ ہمارا مشن ہے۔ آج اب اور آپ دیکھیں کہ مزارات ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ والوں کے، صحابہ کرام، حضور سب نے دین کا کام کیا ہے، سب نے اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچایا، اور آج ہم اسی سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہم نے آج اللہ کے ولیوں کو جو استعمال کیا ہے نا، وہ اپنے مطلب کے لیے کیا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے گاڑی دے دو، بنگلہ دے دو، ہمارے لیے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کبھی ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان اللہ والوں کو آج جو ساری دنیا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے، انہوں نے کون سا کام کیا ایسا؟ تو انہوں نے کام جو کیا وہ دین کا کام کیا،
इन्होंने जो पहरा दिया वो नामुस रिसालत पर पहरा दिया। इन्होंने कुरान की तालीम को आम किया, इन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाया। इसलिए वलियों को मानने वाला जो होगा वो हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाने वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत सारी खराबियां भी आज ऐसी हैं जो दरगाहों पर पाई जाती हैं, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ करके हमें उनके मिशन पर काम करना चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मिशन पर काम करेंगे तो कामयाबी देने वाला खुदा है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आप कदम बढ़ाइए, नस्रुम मिनल्लाह, मदद अल्लाह की आएगी, व फतहुन करीब, और फतह जो है वो आपके करीब है। सुभान अल्लाह। यही हमारा पूरे तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हमें उनका भी यही पैगाम है कि अल्लाह वालों से जो अल्लाह वालों के मिशन जो है उसको आप फॉलो करो। और फॉलो क्या है? नमाजों की पाबंदी करना है और अपने दीन की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना है। आज हर जगह जगह हम मारे जा रहे हैं, मोब लिंचिंग का मामला हो, लड़कियों के मुर्तद होने का मामला हो, और चाहे एजुकेशन और तालीम का मामला हो। अल्लाह के वलियों ने तो सबसे पहले बंजर जगहों पर बैठ करके तालीम दी है। आज मुसलमान जाहिल है, कितनी जहालत आज मुसलमानों के अंदर है। क्यों? तालीम नहीं है, न दीनी तालीम है न दुनियावी तालीम है। क्यों? इसलिए कि हमने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया है। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें करने की होती है, लेकिन मैं आपको इन चंद मिनट में यही कहूंगा कि आप हमेशा कुरान और हदीस को थामे रहो, और कुरान और हदीस के जो अमल पैरा हैं और कुरान और हदीस की जो तालीमात देने वाले हैं, आप उनके मिशन को थामे रहो। अल्लाह के वलियों पर के मज़ार पर जो हाजिरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप आए, दुआ मांगी, चले गए, बल्कि आप यहाँ से जाओ तो अगर आपके दिल में तारीकी हो, गंदगी हो, बेनमाजी हो, झूठे हो, मक्कार हो, हराम कमाने वाले हो, जब यहाँ हाजिरी दे करके जाओ तो सारे गुनाहों से तौबा करो। ये है हाजिरी का मकसद। बहुत सारे ऐसे भी फिरके वाले आपको हिंदुस्तान में मिल जाएंगे जो अल्लाह के वलियों के से अलग रखते हैं, और बहुत सारी चीजें वो अपने अपने एतबार से पेश करते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। कुरान अजीम वो फुरकान हमीद को मानने वाला मुसलमान होता है। और आप देखो कुरान में फरमाया अल्लाह ने, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को कोई खौफ है ना कोई गम है। तो वली का जिक्र कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। वली सच्चे हैं, नबी सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शहीद सच्चे हैं, ये सालिहीन की जमात सच्ची है। तो हमें इन अल्लाह वालों के साथ होना है। लेकिन जो खुराफात होती है मज़ारात पर, जैसे ढोल बजना है, कव्वालियाँ मज़ामीर के साथ होना है, और मेले ठेले लगना है, बाकायदा आप देखो मज़ारात के नाम पर न जाने कितनी बेहूदगी होती है। तो ये तमाम चीज़ें तो शरीयत में हराम है, उनका तो ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए उनका हमारा कोई राब्ता नहीं है। लेकिन जो असल मिशन है अल्लाह वालों का, वो जो खुदा की पहचान कराना है और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाना है। इसलिए अल्लाह वालों को मानने वाला वो दीन पर अमल करने वाला होता है। प्यारे नाज़रीन, ये मुफ्ती क़ादिरी क़ादिरी हैं जिन्होंने अपनी ज़र्द भरी आवाज़ में अपनी कहानी सुनाई, क्योंकि हमारी कौम को इस वक्त इल्म की ज़रूरत है। अल्लाह ताला अपने महबूब के वसीले से इसे कबूल फरमाए और हम तमाम नाज़रीन को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।